سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ اردو جاسوسی کہانی جس کا نام ہے سنائپر۔ اس کہانی کے مصنف ہیں ریاض عاقب کولر اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 14 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ راجا، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اسی وقت سردار غار میں داخل ہوا۔ اس نے ہاتھ میں کچھ سامان بھی اٹھایا ہوا تھا۔ مجھے غصے کی شدت سے کف اڑاتے دیکھ کر اس نے ہاتھ میں پکڑا سامان نیچے رکھا اور فوراً مجھے کھینچ کر اس سے دور لے گیا۔ میں گہرے گہرے سانس لے رہا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ بتاؤ نا، تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ سردار کے لہجے میں تشویش تھی۔ کچھ نہیں ہوا۔ وہ فاحشہ کچھ بتانے کو تیار نہیں۔ میں غضبناک لہجے میں چلایا۔ تو عورتوں سے پوچھ گچھ کا یہ کون سا طریقہ ہے؟ سردار نے افسوس بھرے انداز میں سر ہلایا۔ یہ عورت ہے؟ میں غصے میں چلایا۔ یہ ایک فاحشہ ہے، عورت کے نام پر دھبا ہے، کلنک کا ٹیکا ہے۔ یہ اس قابل ہے کہ اس کے ساتھ اس سے بھی برا سلوک کیا جائے۔ کسی عورت کی بے راہ روی اس بات کی متقاضی نہیں ہوتی کہ اس کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے، اور یہ تو معصوم لڑکی ہے۔ جانے کس بات نے اسے اس غلیظ مرد کی جھولی میں لا پھینکا ہے۔ سردار کو پلو خان کے ساتھ میرے ناروا سلوک پر بہت دکھ ہوا تھا۔ یار راجے، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ یقیناً تم اپنے حواس میں نہیں ہو۔ کسی دوسری عورت کی بے وفائی کا بدلہ تم ایک معصوم اور بے گناہ لڑکی سے لینے پر تل گئے ہو۔ میں نے بپھرتے ہوئے کہا، یہ ایک دہشت گرد کی رکھیل ہے۔ یہ بے گناہ اور معصوم کیسے ہوئی؟ دہشت گرد وہ ہے، یہ نہیں۔ اور اس کی عمر تو دیکھو۔ کیا تمہیں نہیں لگتا کہ اس اڈے پر یہ کس مجبوری کی وجہ سے پھنسی ہوئی تھی؟ ہو سکتا ہے کہ اس کے کسی سرپرست نے قبیل خان سے رقم لے کر اسے اس کے حوالے کیا ہو۔ اس زمن میں اور بھی کئی توجیہات کی جا سکتی ہیں، اور پوچھ گچھ کا کوئی طریقہ کار ہوتا ہے یار۔ یقین مانو، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تم اس کے ساتھ یہ سلوک کرو گے تو میں یہاں سے کبھی نہ جاتا۔ چلو تم ہی پوچھ لو۔ غصے بھرے لہجے میں کہتے ہوئے میں نے پانی کی بوتل اٹھائی اور گھٹا گھٹ آدھی بوتل پی گیا۔ میرے بوتل کو ایک طرف رکھتے ہی سردار نے پانی کی بوتل اٹھائی اور اوندھے منہ پڑی ہوئی لڑکی کی طرف بڑھا۔ سب سے پہلے اس نے اسے بازوؤں سے پکڑ کر اٹھایا اور دیوار کے سہارے بٹھاتے ہوئے پانی کی بوتل اس کے منہ سے لگا دی۔ میں اس منظر سے نگاہیں چرا کر پاؤں پسارے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ مجھے افسوس ہے بہن، اور اپنے ساتھی کے ناروا سلوک کی میں معافی چاہتا ہوں۔ سردار کا نرم اور نادم لہجہ مجھے ایک آنکھ نہیں بھایا تھا۔ اسی وقت میں نے لڑکی کی تیز سسکی سنی۔ میں نے نظریں گھما کر اس کی جانب دیکھا۔ اس کی آنکھوں سے پانی کا سیلاب رواں تھا۔ سردار نے جیب سے چاقو نکال کر اس کے ہاتھوں اور پاؤں کی بندشیں کاٹ دیں۔ میں اسے کہنے لگا تھا کہ وہ لڑکی کتنی خطرناک لڑاکا ہے، لیکن پھر خاموش ہو گیا۔ اسے روتا دیکھ کر مجھے بھی ندامت محسوس ہوئی، مگر پھر اس کے کردار کا خیال آتے ہی مجھے لگا کہ میں نے ٹھیک کیا تھا۔ اچھا رو مت، اب کوئی بھی تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ اگر تم کچھ بھی نہیں بتانا چاہتی تب بھی خیر ہے۔ اس کے رونے پر سردار کا دل پسیج گیا تھا۔ دشمن کے لیے رحم کی رمق نہ رکھنے والے پٹھان سے ایک لڑکی کے 2-3 آنسو ہی برداشت نہیں ہوئے۔ وہ میری بہن کا قاتل ہے۔ مہینہ بھر اپنے پاس قید رکھ کر وہ میری بہن کو زیادتی کا نشانہ بناتا رہا۔ جب اس کا دل بھر گیا تو اسے اپنے کتوں کے سامنے ڈال دیا۔ اس وقت اس کی عمر 17 سال تھی۔ وہ معصوم اتنے وحشیوں کی زیادتی برداشت نہ کر سکی اور جان کی بازی ہار گئی۔ کیا اب بھی تمہارے لعنتی سردار کو قتل کرنا غلط اور ناجائز ہے؟ ہمارا سردار؟ کون ہمارا سردار؟ سردار نے حیرانی بھرے لہجے میں پوچھا۔ تمہارا ایک ہی تو سردار ہے، قبیل خان۔ اس نے رندی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ اس کا جواب سن کر سردار کے ساتھ میں بھی اچھل پڑا تھا۔ مجھے لگا وہ سردار کو الو بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ سردار نے حیرانی بھرے لہجے میں کہا، مگر قبیل خان تو ہمارا دشمن ہے، اور میرا ساتھی تم سے قبیل خان ہی کے تو متعلق پوچھ رہا تھا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے میری جانب دیکھا۔ میں نے فوراً کہا، بکواس کر رہی ہے یہ ہمیں الو بنانا چاہتی ہے۔ وہ ترکی با ترکی بولی، بکواس تم کر رہے ہو، گھٹیا انسان۔ ایک بندھی ہوئی عورت کو زد و کوب کر کے تم خود کو بڑا تیسمار خان سمجھ رہے ہو نا؟ سردار، اس کے منہ میں لگام دو، ورنہ یہ نہ ہو کہ اس مرتبہ اسے میرے ہاتھوں سے پیٹنے سے تم بھی نہ بچا پاؤ۔ اسے چھوڑو، مجھ سے بات کرو۔ سردار نے میری بات درخور اعتنا نہ جانتے ہوئے اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ تمہارے کہنے کا مطلب ہے کہ قبیل خان تمہاری بہن کا قاتل ہے، اور تم اسے قتل کرنے کے لیے حویلی میں گئی تھی؟ ہاں، اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کیا تم اپنی بات کی وضاحت کر سکتی ہو؟
مجھے اس کے بارے میں اطلاع ملی تھی کہ وہ اپنے عیاشی کے اڈے پر موجود ہے۔ میں فوراً یہاں پہنچی، لیکن اس کے گرد حفاظتی انتظام بہت سخت تھے۔ اس کے قریب پہنچنا مشکل ہی نہیں ناممکن تھا۔ میں اسی جنگل میں چھپی رہی۔ جب وہ چلا گیا تو میں اس حویلی کے شمال مغربی کونے سے اندر داخل ہوئی۔ اس حویلی کا نقشہ مجھے ایک ہمدرد نے ہاتھ سے بنا کر دیا تھا۔ میں اس کی خوابگاہ کا جائزہ لینا چاہتی تھی تاکہ اگلی مرتبہ جب وہ وہاں آ رہا ہو تو اس کی آمد سے پہلے وہاں چھپ جاؤں۔ سامنے والے محافظوں سے بچنے کے لیے میں گیلری کا کھڑکی کا شیشہ توڑ کر اندر داخل ہوئی اور وہاں تمہارے سورما ساتھی سے ہاتھا پائی ہو گئی۔ میں اسے قبیل خان کا آدمی سمجھ رہی تھی۔ ہاتھا پائی کے دوران اسے غالباً کچھ زیادہ ہی چوٹیں لگ گئیں، جن کا بدلہ یہ مجھے باندھ کر لیتا رہا۔ اس کی تفصیل ختم ہوتے ہی سردار مشکوک لہجے میں مستفسر ہوا، کیا میرے ساتھی نے تم سے قبیل خان کے متعلق کچھ نہیں پوچھا؟ نفی میں سر ہلاتے ہوئے اس نے کہا، اس نے تو بس میرا نام پوچھا ہے اور مجھے تشدد کا نشانہ بنایا ہے۔ سردار نے ملامتی نظروں سے مجھے گھورا۔ میں نے منہ بناتے ہوئے کہا، یہ اپنا نام بتانے پر ہی راضی نہیں تھی تو میں قبیل خان کے متعلق کیا پوچھتا؟ اچھا، جو کچھ ہوا غلط فہمی میں ہوا ہے۔ میرا ساتھی تمہیں قبیل خان کی ساتھی سمجھ کر تشدد کرتا رہا۔ اس نے سمجھا شاید تم بھی اس کی طرح دہشت گرد ہو۔ تمہارے ساتھی سے بڑا دہشت گرد اور کون ہو سکتا ہے؟ وہ مجھ پر تپی ہوئی تھی اور دیکھا جاتا تو اس کا غصہ بھی بجا تھا۔ میں نے کہا، خان صاحب، یہ تمہیں الو بنا رہی ہے، یہ قبیل خان ہی کی ساتھی ہے۔ وہ تنک کر بولی، چلو میں اس کی ساتھی ہوں، تم میرا کیا بگاڑ لوگے؟ میں نے طنزیہ انداز میں کہا، تھوڑی دیر پہلے والی مار بھول گئی ہو کیا؟ وہ ترکی با ترکی بولی، اس وقت میرے ہاتھ پاؤں بندھے تھے، اب ہاتھ لگا کر دیکھو۔ میں غصیلے لہجے میں سردار کو مخاطب ہوا، خان صاحب، اگر تم اسے لگام نہیں دے سکتے تو پھر مجھ سے گلہ نہ کرنا۔ سردار نے خفگی بھرے لہجے میں کہا، یار راجا، کیا بچوں جیسی باتیں کرتے ہو؟ میں اس کی بات کا جواب دیے بغیر غار سے باہر نکل گیا۔ دل ہی دل میں ندامت محسوس کرنے کے باوجود نہ تو پلو خان سے معذرت کرنے کو تیار تھا اور نہ اپنی غلطی ہی کا اعتراف کرنا مجھے گوارا تھا۔ اس کا نام بھی عجیب سا تھا، پلو خان۔ پتہ نہیں اس نے مجھے اپنا نام صحیح بتایا بھی تھا یا نہیں۔ سر جھٹک کر میں قبیل خان کی حویلی کی جانب دیکھنے لگا، لیکن اس جانب سے مجھے دھواں وغیرہ اٹھتا ہوا دکھائی نہیں دیا، حالانکہ میں نے سردار کو واضح طور پر کہا تھا کہ حویلی کو آگ لگا دے۔ ایک دفعہ تو میرا دل چاہا کہ اس طرف خود جا کر آگ لگاؤں، مگر پھر میں نے یہ ارادہ ترک کر دیا، کیونکہ ہمارے کام کا اصول یہی تھا کہ جب تک میں سردار سے مکمل تفصیل معلوم نہ کر لیتا میرا اس طرف جانا نہیں بنتا تھا۔ سردار نے غار کے دروازے پر نمودار ہو کر کہا، راجے، کھانا کھا لو۔ کھانا؟ میں نے حیرانی بھرے لہجے میں پوچھا۔ قبیل خان کے آدمیوں نے جو اپنے لیے کھانا بنایا تھا میں ساتھ لے آیا ہوں کہ ضائع نہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے، تم لوگ کھاؤ، مجھے بھوک نہیں۔ بے وقوفی کی باتیں نہ کرو، سمجھے؟ اس نے قریب آ کر مجھے بازو سے پکڑ کر کھینچا۔ وہ ایک مظلوم لڑکی ہے۔ یار، کہہ دیا نا کہ بھوک نہیں ہے۔ اچھا، کھانا نہ کھاؤ لیکن ہمارے ساتھ تو بیٹھ جاؤ نا۔ زبردستی مجھے اندر دھکیل کر وہ خود باہر سے خشک لکڑیاں اٹھانے لگا۔ وہ دیوار سے ٹیک لگائے پتھریلی چھت پر کچھ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے ہونٹوں سے ابھی تک خون رس رہا تھا۔ سفید چہرہ میرے مارے ہوئے تھپڑوں کی وجہ سے گہرا سرخ ہو گیا تھا۔ اس کے چہرے پر چھائے غم کے بادل دیکھ کر میرے دل میں مستور ندامت کے اثرات اور گہرے ہوتے گئے۔ سردار نے پہلے سے بنے ہوئے پتھروں کے چولہے کے درمیان میں لکڑیاں رکھ کر انہیں آگ لگائی اور اپنے تھیلے سے اسٹیل کا کٹورا نکال کر شاپر میں موجود سالن انڈیلنے لگا۔ دوسرے شاپر میں روٹیاں بند تھیں۔ سالن کا کٹورا آگ پر رکھ کر اس نے پانی کی بھری ہوئی بوتل اور اسٹیل کا گلاس بھی تھیلے سے نکال لیا۔ سالن گرم ہوتے ہی اس نے درمیان میں سالن رکھ کر کہا، پلوشا، آؤ کھانا کھا لو۔ میں نے سوچا تو گویا اس کا نام پلوشا خان ہے۔ شاید مردانہ حلیے کی وجہ سے یہ لوگوں کو اپنا نام پلو خان بتاتی ہو، اسی وجہ سے اس کے منہ سے غیر ارادی طور پر بھی پلو خان ہی پھسلا تھا۔ منہ سے کچھ کہے بنا وہ قریب ہو گئی۔ صبح ناشتے کے بعد سے میں نے بھی کچھ نہیں کھایا تھا۔ پورا دن یوں ہی بھاگ دوڑ میں گزر گیا تھا اور اس وقت سورج غروب ہونے کی تیاری میں تھا۔ مجھے اچھی خاصی بھوک محسوس ہو رہی تھی۔ یہ کھانا بنانے والے کے نصیب میں نہیں تھا، اور کھانا بناتے وقت اس نے یہ سوچا بھی نہیں ہوگا کہ یہ کھانا وہ اپنے قاتلوں کے لیے بنا رہا ہے۔ واقعی انسان بہت بے خبر، انجان اور ناواقف ہے۔ سالوں بعد کے منصوبے بنانے والے کو اگلے پل کا پتہ نہیں ہوتا۔ اگر کھانا لذیذ نہیں بھی تھا تو اس وقت بھوک کی شدت نے اسے مزیدار بنا دیا تھا۔ پلوشا جبڑوں پر لگنے والے مکوں کی وجہ سے نوالا صحیح طور پر چبا نہیں پا رہی تھی۔ اسی وجہ سے 2-3 نوالے لے کر وہ پیچھے ہو گئی۔ سردار نے فوراً پوچھا، ولے سا چل دے خورے، کیوں، کیا بات ہے بہن؟ اس نے غصے بھری نگاہ مجھ پر ڈال کر کہا، کچھ نہیں بھائی۔
میں اطمینان بھرے لہجے میں بولا، تم بغیر بتائے سب کچھ اگل دیتی تو ابھی پیٹ بھر کر کھانا بھی کھا لیتی۔ یہ سب تمہاری ضد بازی ہی کا نتیجہ ہے۔ تم فکر نہ کرو، قبیل خان کے بعد تمہارا ہی نمبر ہے۔ اسے قتل کر کے میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے گولی ماروں گی۔ میں نے بے پرواہی سے کندھے اچکائے۔ ہاں، اس خواہش میں پہلے بھی کافی منو مٹی تلے آرام کر رہے ہیں، ان میں ایک کا اور اضافہ ہو جائے گا۔ وہ طنزیہ انداز میں ہنسی۔ اتنے 30 مار خان ہوتے تو ایک لڑکی کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اس پر تشدد نہ کرتے۔ عجیب بات ہے کہ تم خود کو لڑکی سمجھتی ہو۔ میں نے اس کے حلیے پر پھبتی کسی۔ وہ اطمینان بھرے لہجے میں بولی، تم جیسوں کے لیے میں یقیناً لڑکی نہیں ہوں۔ تم لوگوں کو لڑنے کے علاوہ بھی کچھ سوجتا ہے؟ جب دونوں جانتے ہو کہ یہ لڑائی غلط فہمی کا نتیجہ تھا تو اب پرانی بات کو بھول جانا چاہیے۔ یوں بھی معافی تلافی ہونے کے بعد گزری باتوں کو اہمیت ختم ہو جایا کرتی ہے۔ سردار بھائی، معافی تلافی ہوئی کب ہے؟ وہ حیرانی بھرے لہجے میں سردار کو مخاطب ہوئی۔ معاف تو میں اسے تب کرتی نا جب یہ معذرت کرتا، اپنی غلطی اور زیادتی کا اعتراف کرتا، اور یقین کرو میں اس کے بعد بھی اسے معاف کرنے پر تیار نہیں ہوں۔ ہاں، اس کے بعد اتنا ہوتا کہ قبیل خان کو قتل کرنے کے بعد جب اس کی باری آتی تو میں اسے دردناک طریقے سے قتل نہ کرتی، بس سر میں گولی مار کر جلد سے جلد اس کی جان نکال دیتی۔ میں نے طنزیہ انداز میں کہا، ویسے تمہیں کسی نے یہ نہیں بتایا کہ تمہاری زبان کچھ زیادہ ہی تیز چلتی ہے؟ وہ ترکی با ترکی بولی، وقت آنے پر پتہ چل جائے گا کہ میری زبان تیز چلتی ہے یا ہاتھ پاؤں۔ سردار زچ ہوتے ہوئے بولا، یار راجے، تم ہی چپ کر جاؤ۔ میں کھانے سے ہاتھ کھینچتے ہوئے بولا، کس وقت چلیں گے؟ سردار نے کہا، آج رات تو مشکل ہے۔ کیوں؟ مروانے کا ارادہ ہے کیا؟ نہیں، پلوشا کو اکیلا چھوڑ کر تو نہیں جا سکتے۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ ہم نے اس کا ٹھیکہ تو نہیں لے رکھا۔ یہ شکر کرے کہ اسے قتل کیے بغیر جانے کی اجازت دے رہے ہیں۔ شکر تم کرو کہ سردار بھائی کی وجہ سے تمہاری جان عارضی طور پر بچ گئی ہے، کہ اب قبیل خان کی موت کے بعد ہی تمہارا نمبر آئے گا۔ سردار پلوشا کی بات پر توجہ دیے بغیر بولا، یہ اکیلی کیسے رہ پائے گی؟ اور یہ بھی تو سوچو کہ اس کی حالت کے ذمہ دار ہم دونوں ہیں۔ میں نے غیظ بھری حیرانی سے پوچھا، تو کیا جب تک یہ ٹھیک نہیں ہو جاتی ہم اس کی تیمارداری کرتے رہیں گے؟ تمہاری گھٹیا تیمارداری کی مجھے بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ سردار نے مجھے بہن کہا ہے، اور بہنوں کا خیال بھائیوں کو رکھنا پڑتا ہے۔ اس کی ہر بات اور ہر جملے میں میری ذات سے نفرت کا اظہار بھرا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود نہ جانے کیوں مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ یہ سب دل کی گہرائی سے نہیں کہہ رہی۔ سردار خان، میں نے تمہیں کہا تھا کہ حویلی کی ہر اس چیز کو تیلی دکھا دو جو آگ پکڑ سکتی ہے، لیکن تم نے ایسا نہیں کیا۔ اگر یہ کام تم کرتے تو یقیناً اتنی جلدی لوٹ کر واپس نہ آتے۔ شاید اس وقت تک میں اس کی یہ لمبی زبان بھی کاٹ چکا ہوتا اور اس کی یہ گیدڑ بھبکیاں سننے سے بچ جاتا۔ راجہ صاحب، وہاں ایک تہہ خانہ بھی موجود ہے جس میں دنیا جہان کی IEDs اور بارود جمع ہے۔ ٹائم بم اور مختلف بارودی پھندے بھی پڑے تھے، پس میں نے 2 ٹائم بم تہہ خانے میں لگا دیے، اور دونوں گاڑیوں کے آئل ٹینکر کے ساتھ بھی ایک ایک ٹائم بم لگا دیا۔ تمام پر میں نے 24 گھنٹے کا وقت سیٹ کر دیا ہے۔ تہہ خانے کے دروازے کے ساتھ میں نے سوئچ نمبر 4 پل مارک 1 لگا دیا ہے کہ اگر کوئی 24 گھنٹوں سے پہلے وہاں آ جائے تو ان ٹائم بموں کو پھٹنے سے نہ روک سکے۔ ویسے ایک پٹھان سے مجھے قطعاً اس عقل مندی کی توقع نہیں تھی۔ میں نے ہنستے ہوئے اردو میں کہا تاکہ پلوشا کی سمجھ میں میری بات نہ آ سکے۔ ویسے ممکن تھا کہ وہ اردو جانتی ہو، لیکن اس علاقے کی عمومی خواتین اردو زبان سے نابلد ہیں، اور پلوشا کے بارے میں بھی میرا اندازہ یہی تھا کہ وہ اردو زبان نہیں جانتی۔ میری بات پر اس نے کسی قسم کا تبصرہ نہیں کیا تھا۔ یہ دیکھ کر تو میرا گمان یقین میں بدل گیا تھا، ورنہ سردار کے تسلی دینے اور معذرت کرنے کے بعد سے تو وہ ہر فکرے میں مجھے متون کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہاں، میں جانتا ہوں کہ تم کتنے ایک عقل مند ہو۔ اس کا ثبوت ایک بے قصور لڑکی کے زخمی جسم کی صورت میری آنکھوں کے سامنے دھرا ہے۔ سردار نے بھی جواب دینے کے لیے اردو زبان ہی کا سہارا لیا تھا۔ بہتر ہوگا کہ تم تھوڑی دیر آرام کر لو، اور میں اس وقت کوئی بدمزگی نہیں چاہتا۔ میں اٹھ کر غار سے باہر آ گیا۔ سورج پہاڑی کے پیچھے غائب ہو چکا تھا۔ مل گجے اجالے میں نے چاروں طرف نظر دوڑائی، لیکن کوئی ایسی حرکت نظر نہیں آئی جو مجھے کسی حفاظتی انتظام کی ترغیب دیتی۔ یوں بھی حویلی میں آنے والوں کا دھیان اس طرف نہیں آ سکتا تھا۔ دشمن کسی کو نقصان پہنچا کر وہیں بیٹھا نہیں رہتا۔ اندھیرا گہرا ہونے تک میں غار کے باہر ہی پھرتا رہا۔ اس دوران میں نے کافی لکڑیاں اکٹھی کر لی تھی۔ گو موسم خوشگوار تھا، لیکن رات کے 2-3 بجے سردی بڑھ جانی تھی۔ اس وجہ سے میں نے لکڑیاں اکٹھی کرنا ضروری سمجھا تھا۔ میں لکڑیاں اندر لے جانے کا سوچ ہی رہا تھا کہ سردار غار کے دہانے پر نمودار ہوا۔ راجہ صاحب،
اگر چائے پینی ہے تو آ جاؤ۔ میں نے اکٹھی کی ہوئی لکڑیوں کے ڈھیر سے آدھی لکڑیاں اٹھا کر کہا، ہاں چائے تو ضرور پیوں گا، تم ذرا لکڑیاں غار کے اندر لے جانے میں میری مدد کرو۔ سردار نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے باقی لکڑیاں اٹھا لیں۔ چولہے میں پہلے والی لکڑیاں ابھی تک جل رہی تھی۔ ان کی روشنی میں مجھے پلوشہ سلیپنگ بیگ میں گم نظر آئی۔ یہ مصیبت سو گئی ہے؟ میں اسٹیل کے کٹورے سے کپ میں چائے انڈیلنے لگا۔ ہاں، میں نے اسے درد کچھ گولیاں کھلا کر سلا دیا ہے۔ کہیں اسے میرے والے سلیپنگ بیگ میں تو نہیں سلا دیا؟ مجبوری تھی یار، تمہارا سلیپنگ بیگ تھوڑا آرام دہ ہے۔ میں نے سوچا کہ اس کی حیثیت ہمارے پاس مہمان کسی ہے، اور پھر یہ لڑکی بھی تو ہے۔ شکریہ۔ میں تلخ انداز میں قطع کلامی کرتا ہوا غار کی سنگلاخ دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھتے ہوئے گرم چائے سے لطف اندوز ہونے لگا۔ پلوشہ کی گہری سانسیں اس بات کا اعلان کر رہی تھی کہ اسے نیند آ گئی تھی۔ ویسے راجے یار، تم ایسے چڑچڑے، بد اخلاق اور ظالم تو نہیں تھے؟ سردار میرے ساتھ لگ کر بیٹھتا ہوا دکھی لہجے میں پوچھنے لگا۔ سردار خان، جانتے ہو میں نے اپنی بیوی کو طلاق کیوں دی تھی؟ پلوشہ کے نیند میں ہونے کے باوجود میں نے اردو زبان ہی کو ذریعہ اظہار بنایا تھا۔ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے اردو میں بات کرتا دیکھ کر اس نے بھی پشتو بولنے سے احتراز برتا تھا۔ یاد ہے جس دن امریکہ سے لوٹے تھے ہم کتنے خوش تھے؟ تمہیں چنارے بیگم کے پاس جانے کی جلدی تھی اور میں ماہین کے پاس جانے کو بیتاب تھا، اور اپنے دکھ سکھ کے ساتھی سے ملنے کی لگن ایسی تھی کہ ہم نے گھروں کا رخ کرنے میں کوئی دیر نہیں لگائی تھی۔ ایسے لمحات بھولتے تو نہیں ہیں نا یار۔ سردار شہر سے میں نے اسپیشل ٹیکسی کروا کر گاؤں کا رخ کیا، اور پھر ابو جان کی نیند خراب نہ کرنے کے خیال سے میں دروازے پر دستک دینے کے بجائے دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہوا، اور جب لا تعداد خواہشوں، امنگوں اور محبت سے لبریز دل کے ساتھ اپنی خواب کے دروازے پر پہنچا تو خوابگاہ کی لائٹ جل رہی تھی اور میری بیوی اکیلی نہیں تھی۔ میری شریک حیات، میری لاڈلی بیوی، مجھ سے محبت کی دعوے دار، ہزاروں وعدے اور قسمیں کھانے والی ایک اور مرد کی آغوش میں پڑی تھی۔ سردار، تم اندازہ کر سکتے ہو کہ اس وقت مجھ پر کیا بیتی ہوگی؟ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ اس مرد کو قتل کروں، بیوی کی گردن اتاروں، دونوں کو زندہ زمین میں دفن کر دوں، یا خودکشی کرنا بہتر ہوگا؟ لیکن پھر میں نے ان میں سے کوئی کام نہ کیا، اور ان دونوں کو اسی وقت گھر سے نکال کر بیوی کو طلاق دے دی۔ جینیفر کے بارے میں تم جانتے ہو کہ آخری دن تک وہ مجھ سے محبت کا ڈرامہ رچاتی رہی۔ کس لیے؟ فقط اس لیے کہ میں ایک اچھا نشانے باز تھا اور اس کے سینئرز کو میری ضرورت تھی۔ یقین مانو اس کے بعد مجھے عورت ذات سے نفرت ہو گئی، گھن آنے لگی اس ذات کی مکاریوں اور چال بازیوں سے۔ بات یہاں تک رہتی تو ٹھیک تھا، لیکن ابھی پچھلے دنوں رومانہ نے اس نفرت کو ہوا دینے میں اہم کردار ادا کیا۔ شادی شدہ ہونے کے باوجود وہ مجھے شادی پر اکساتی رہی۔ آخر کسی کی بیوی تو تھی نہ وہ۔ یہ ساری باتیں میرے ذہن میں ہر وقت گردش کرتی رہتی ہیں۔ در حقیقت پلوشہ کے چہرے پر مجھے ان تینوں خواتین کی جھلک نظر آئی، وہ تینوں جو مجھے پسند ہونے کے باوجود میرے لیے قابل نفرت ہیں۔ پلوشہ ان تینوں سے خوبصورت ہے، اور اتنی خوبصورت لڑکی کا یوں بے راہ رو ہونا، قبیل خان جیسے شخص کی داشتہ ہونا میرے لیے اتنا تکلیف دہ اور افسوسناک تھا کہ میں اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا۔ اس نے بھی تو مجھے حقیقت نہیں بتائی، چپ چاپ مار کھاتی رہی۔ بعد میں میرا ندامت ظاہر کرنا یا معذرت کرنا کس کام آتا؟ تم نہیں جانتے اس معصوم لڑکی کو میں نے کس قدر زد و کوب کیا ہے، اس کے پھول سے گالوں پر کتنے تھپڑ مارے ہیں، اس کے ریشمی بالوں کو کس بے دردی سے کھینچا ہے۔ میں ایک لہجے کے لیے رکا اور پھر گہرا سانس لیتے ہوئے گویا ہوا، ان تینوں خواتین کا بدلہ میں نے اسی سے لے لیا ہے۔ اس سلوک کی حقدار وہ تینوں تھی، لیکن اس کا نشانہ ایک معصوم بن گئی جو پہلے سے قبیل خان جیسے غلیظ کی ڈسی ہوئی تھی۔ سردار نے غمگین لہجے میں کہا، مجھے تمہارے دکھ کا ادراک ہے راجے۔ یقیناً ایک مرد کے لیے سب سے افسوسناک اور دکھ دینے والی بات اس کی بیوی کی بے وفائی ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ دنیا بھر کی عورتوں کے ساتھ غلط تعلق رکھنے والا مرد بھی اس بات کو گوارا نہیں کرتا کہ اس کی بیوی کسی غیر کی طرف التفات رکھے۔ اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آج تم نے جو کچھ کیا جذبات سے مغلوب ہو کر کیا ہے، لیکن بعد میں اس معصوم لڑکی کی دل جوئی ہی کے لیے ہی صحیح اس سے معذرت تو کر لینی تھی۔ نہیں کر سکتا، کسی عورت سے بھی معذرت نہیں کروں گا۔ اب تو اس صنف سے میری نفرت پہلے سے کئی گنا بڑھ چکی ہے۔ میری طرف سے بھاڑ میں جائے، اس کا کام بنتا تھا کہ مجھے حقیقت بتا دیتی۔ میری ذہنی رو پھر بھٹک گئی تھی۔ ایک لمحے پہلے میں اسے معصوم گردان رہا تھا، لیکن جب سردار نے معذرت کی بات کی تو میرے اندر وہی عورت بیزار ذیشان جاگ اٹھا۔ اچھا چھوڑو اس موضوع کو،
وہ اصرار ترک کرتا ہوا بولا، یوں بھی تو اسے صبح چلے جانا ہے، بعد میں یہ جانے اور قبیل خان جانے، ہو سکتا ہے ہم سے پہلے وہ اسی کے ہاتھوں کا نشانہ بن جائے۔ تہہ خانے میں بارود کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ میں نے فوراً اس کی بات پر عمل کرتے ہوئے موضوع تبدیل کر دیا۔ تھوڑا بہت ایمونیشن بھی پڑا تھا، البتہ مجھے اپنے کام کی کوئی چیز نظر نہیں آئی، اور بارود تو اتنا زیادہ تھا کہ اس حویلی کی کوئی ایک اینٹ بھی سلامت نہیں رہے گی۔ اپنی منہ بولی بھائی نما بہن کو بھی اچھی طرح سمجھا دینا تھا، یہ نہ ہو کہ ہم سے علیحدہ ہوتے ہی پھر اس حویلی میں جا گھسے۔ تمہیں بتاتے وقت وہ بھی تو یہ تفصیل سن رہی تھی۔ مجھے نہیں امید کہ وہ ایسی غلطی کر سکتی ہے، ممکن ہے وہ ہمیں دھوکہ دے رہی ہو۔ یقین مانو میں نے تو عورت کے ایسے ایسے روپ دیکھے ہیں کہ اب کسی عورت پر اعتبار کرنے کو دل نہیں چاہتا۔ نہیں، اس کی باتوں میں حقیقت ہے۔ یوں بھی یہ جس شیشے کو توڑ کر قبیل خان کی خوابگاہ میں گھسی ہے وہ میں دیکھ کر آیا ہوں۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ کوئی شخص وہ شیشہ توڑ کر اندر داخل ہوا ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی تو دیکھو کہ بقول تمہارے جب اس کا اور تمہارا سامنا ہوا تو اس وقت تم دونوں ایک دوسرے کے وجود سے بے خبر تھے، تو ایسی حالت میں اسے اپنے ہاتھ میں کلاشنکوف کو لے کر گھومنے کی کیا ضرورت تھی؟ 2 اور 2 4 کی طرح یہ بات واضح ہے کہ وہ خود تمہاری طرح حویلی والوں کی دشمن تھی، اور سب سے بڑھ کر یہ بات کہ تم نے اس سے قبیل خان کی ذات کے متعلق کوئی سوال ہی تو نہیں کیا۔ اچھا، زیادہ طرفداری کی ضرورت نہیں، مجھے یقین آ گیا کہ وہ تمہاری منہ بولی بہن ہے۔ اب جاؤ آرام کرو، مجھے یوں بھی نیند نہیں آ رہی۔ ٹھیک ہے یار، جب نیند آنے لگے تو مجھے جگا دینا۔ وہ اٹھ کر اپنے تھیلے سے سلیپنگ بیگ نکالنے لگا۔ سردار لیٹنے کے چند لمحوں کے بعد ہی سو گیا تھا۔ دن بھر کی بھاگ دوڑ کے باوجود نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ بیٹھے ہوئے جانے کون کون سے خیالات میرے دماغ میں گردش کر رہے تھے۔ ماہین کی بے وفائی، جینیفر کا دوغلا پن، رومانہ کی بے وقوفی، ابو جان کی بہو اور بچے کی خواہش، پھپھو جان، اپنے موجودہ حالات، اپنی جان کی قربانی دے کر مجھے بچانے والا استاد صادق، مجھے سنائپر اور ہتھیاروں کی سمجھ بوجھ عطا کرنے والا راؤ تصور استاد عمر دراز، یا اپنا یار اویس، اور پھر عجیب و غریب کردار کی مالک پلوشا۔ میں انہی خیالات میں کھویا رہا، یہاں تک کہ فضاؤں کا سینہ چیرتی ہوئی اذان کی پر نور آواز میرے کانوں تک پہنچی۔ گرم چادر اپنے بدن کے گرد لپیٹتا ہوا میں غار سے باہر نکل آیا۔ پانی کی 4 خالی بوتلیں بھی میں نے اپنے ہاتھ میں پکڑ لی تھی۔ 600-700 گز کے فاصلے پر چشمہ موجود تھا۔ ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے میں نے بوتلیں بھری اور غار میں واپس لوٹ آیا۔ آگ کب کی بجھ چکی تھی۔ سردار کے لیٹنے کے بعد میں نے آگ جلانے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ اس وقت میں اچھی خاصی خنکی محسوس کر رہا تھا۔ چولہے میں لکڑیاں رکھ کر میں نے لائٹر سے آگ جلائی اور چادر بچھا کر نماز ادا کرنے لگا۔ نماز بھی عجیب شان والی عبادت ہے، لگتا ہے انسان نے اپنے رب سے ملاقات کر لی ہو۔ ساری دنیا سے اپنے دکھ درد چھپانے والا انسان اپنا ایک ایک غم، کمی، پریشانی اپنے رب کی بارگاہ میں بیان کرتے ہوئے کوئی جھجک محسوس نہیں کرتا۔ میں نے بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہوئے اپنی ساری پریشانیاں، سارے دکھ، ساری مصیبتیں اپنے مالک کے حضور رکھ دی۔ چادر جھاڑ کر میں نے تھیلے پر رکھی اور چائے بنانے لگا۔ اسی وقت سردار کی نیند سے بوجھل آواز میرے کانوں میں پڑی، کیا ٹائم ہوا ہے؟ اگر کوشش کرو تو نماز پڑھ سکتے ہو، مجھے جگایا کیوں نہیں؟ سلیپنگ بیگ کی زنجیر کھول کر وہ باہر نکل آیا۔ نیند ہی نہیں آ رہی تھی، اچھا میں نماز پڑھ لوں؟ یہ کہتے ہوئے وہ غار سے نکل گیا۔ اس کی واپسی تک میں چائے بنا کر پی بھی چکا تھا۔ وہ نماز چشمے کے کنارے ہی پڑھ کر لوٹا تھا۔ اپنے لیے گلاس میں چائے ڈال کر اس نے تھیلے سے بسکٹ نکالے اور ناشتہ کرنے لگا۔ اب کیا ارادہ ہے؟ بسکٹ کو دانتوں سے کاٹ کر اس نے اس چائے کا بڑا سا گھونٹ لیا۔ چائے پی کر نکلتے ہیں تاکہ دھماکہ ہونے کے بعد ہم اس علاقے سے کافی دور جا چکے ہوں۔ ٹھیک ہے۔ اسبات میں سر ہلاتے ہوئے اس نے سوئی ہوئی پلوشا کو آواز دی، پلوشے؟ جی بھائی۔ سلیپنگ بیگ سے برآمد ہوتے ہوئے اس نے توبہ شکن انگڑائی لی۔ میں اس کے بدن سے نظر چرا کر غار سے باہر دیکھنے لگا جہاں سورج طلوع ہو رہا تھا۔ سردار نے پانی کی بوتل اس کی جانب بڑھا کر کہا، منہ ہاتھ دھو لو۔ پانی کی بوتل لے کر وہ لنگڑاتے ہوئے غار سے باہر نکل گئی۔ اس لنگڑاہٹ میں بھی ایک خاص قسم کی روانی نظر آ رہی تھی۔ مردانہ قمیض اس پر کافی کھلی تھی، لیکن وہ بے ڈھنگا لباس بھی اس کی خوبصورتی کو نہیں گہنا سکا تھا۔ یہ کہنا بے جانا ہوگا کہ وہ لباس کسی بھی فیشنیبل لباس سے زیادہ اس پر جچ رہا تھا۔ ہاتھ منہ دھو کر وہ اندر آئی اور میری چادر اٹھا کر چہرہ خشک کرنے لگی۔ میں نے طنزیہ انداز میں کہا، ویسے اتنا اخلاق انسان میں ہونا چاہیے کہ کسی کی چیز استعمال کرنے سے پہلے مالک سے اجازت مانگ لے۔ ہاں، یہ تو بہت ریشم اور کم خواب کی چادر ہے کہ یوں پھبتیاں کس رہے ہو۔
اور بالفرض میں نے یہ گندی چادر استعمال کر بھی لی تھی تو تمہیں ہی اخلاق کا مظاہرہ کر لینا چاہیے تھا۔ یہ کہتے ہوئے وہ سردار کو مخاطب ہوئی، سردار بھائی، اگر پانی کی اور بوتل موجود ہے تو میں دوبارہ ہاتھ منہ دھونا چاہوں گی۔ پلوشے، بے وقوفوں کسی باتیں نہ کرو اور چائے پیو۔ اگر چائے اس نے بنائی ہے تو مجھے نہ بتانا، ورنہ میں پی نہیں سکوں گی۔ یہ کہہ کر وہ چوکی کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے چپ رہنا تو سیکھا ہی نہیں تھا۔ عجیب بد مزاج، جھگڑالو اور باتونی لڑکی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ اگر میں یہ کہہ بھی دیتا کہ وہ چائے میں نے بنائی ہے، تب بھی وہ چائے پینے کا کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیتی۔ سردار نے چائے کا گلاس بھر کر اس کی جانب بڑھایا اور ساتھ میں 3-4 بسکٹ بھی اس کے ہاتھ میں پکڑا دیے۔ عام بسکٹوں کے برعکس یہ کافی موٹے اور لمبے بسکٹ تھے۔ 3-4 بسکٹ کھا کر آدمی پورا دن مزید کچھ کھائے بغیر آرام سے گزار سکتا تھا۔ چائے میں ڈبو کر بسکٹ کھاتے ہوئے اس کے جبڑوں پر کوئی زور نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ آرام سے سارے بسکٹ کھا گئی۔ اس کے چائے پینے تک ہم اپنا سامان سمیٹ کر سفری تھیلوں میں ڈال چکے تھے۔ قبیل خان کے آدمیوں سے چھینی ہوئی فولڈنگ بٹ کی کلاشن کوفیں بھی ہم نے تھیلوں ہی میں ڈال لی تھیں۔ پلوشا کی کلاشن کوف اس کی جانب بڑھاتے ہوئے سردار نے پوچھا، تم نے کہاں جانا ہے؟ وہ اطمینان بھرے لہجے میں بولی، فی الحال تو میں تمہاری مہمان ہوں۔ میں نے بپھر کر کہا، ایسا سوچنا بھی مت، میں سوچنے میں وقت ضائع نہیں کیا کرتی، جو کرنا ہو کر گزرتی ہوں۔ ویسے بھی میں نے تم سے نہیں پوچھا، میں اپنے بھائی کو بتا رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، جاؤ اپنے بھائی کے ساتھ۔ میں ڈریگنو رائفل کندھے پر اٹھا کر چل پڑا۔ سردار نے لجاجت بھرے لہجے میں مجھے آواز دی، یار راجے، بات تو سن۔ میں نے رک کر اس کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے طنزیہ انداز میں کہا، جی خان صاحب۔ وہ ملتجی ہوا، انگور اڈے تک تو یہ ہمارے ساتھ جا سکتی ہے نا؟ اس نے اردو میں بات کی تھی، اس لیے میں بھی اردو ہی میں جواب دینے لگا، ہم انگور اڈے نہیں جا رہے۔ تو کہاں جا رہے ہیں؟ اس کے لہجے میں حیرانی در آئی۔ رغزئی۔ سردار نے کہا، تو یہ وہاں تک چلی جائے گی؟ میں نے پوچھا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ وہاں اسے اس کی مرضی، جہاں جانا چاہے۔ تم کسی مستند ڈاکٹر سے میرا علاج کراؤ گے، مجھے نیا لباس خرید کر دو گے، اس کے بعد شاید میں تمہاری جان چھوڑ دوں۔ اس کی بات سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ اردو زبان زیادہ نہیں تو تھوڑا بہت جانتی ہے۔ میں نے کڑے تیوروں سے اسے گھورا، لیکن اس نے نظریں چرانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ بہت ہی نڈر، بے باک اور بے پرواہانہ انداز کی مالک تھی وہ۔ اس کے چہرے کے تاثرات کو دیکھ کر بالکل بھی یہ اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ 17-18 سال کی دوشیزہ ہے۔ اس کے برعکس وہ پر اعتماد اور حوصلہ مند لگتی تھی۔ یقیناً کم عمری ہی میں اس نے حالات سے مقابلہ کرنا سیکھ لیا تھا۔ میں اس کی بات کا جواب دیے بغیر چل پڑا۔ ایک مشورہ تھا سردار بھائی۔ غار سے نکلتے ہوئے وہ سردار کو مخاطب ہوئی۔ اس کی آواز بہرحال اتنی اونچی ضرور تھی کہ میرے کانوں تک پہنچ گئی۔ سردار نے کہا، بولو۔ یہاں سے رغزئی کا فاصلہ تقریباً 20-22 کلومیٹر ہوگا اور تمام راستہ پہاڑی ہے۔ شاید شام کی اذان ہمیں راستے ہی میں ہو جائے۔ اس کے برعکس انگور اڈے کا فاصلہ 5-6 کلومیٹر سے زیادہ نہیں ہوگا اور وہاں سے رغزئی کے لیے ویگن وغیرہ بھی مل جائے گی۔ اس کا مشورہ رد کرنے کے قابل نہیں تھا۔ یوں بھی وہاں سے رغزئی جانے کا ارادہ میں نے اس لیے کیا تھا کہ میری نظر انگور اڈے کے مقابل رغزئی نزدیک تھا۔ انگور اڈا 5-6 کلومیٹر کے فاصلے پر کیسے ہو سکتا ہے، جبکہ آتے وقت ہمیں 13-14 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنا پڑا تھا۔ پلوشا کے بجائے میں سردار کو مخاطب ہوا۔ پلوشا سے بات کرتے ہوئے مجھے جھجک محسوس ہو رہی تھی۔ وہ جواب دینے کے بجائے پلوشا کی جانب دیکھنے لگا۔ تم لوگ خڑکلے والی سڑک پر چل کر آئے ہوگے، وہ تو گاڑی کا راستہ ہے، ورنہ پیدل جانے کے لیے تو 5-6 کلومیٹر سے زیادہ فاصلہ نہیں ہوگا۔ کس طرف جانا ہوگا؟ اس مرتبہ بھی میں سردار ہی کو مخاطب ہوا تھا۔ وہ سردار کے پوچھنے کا انتظار کیے بغیر گھوڑے کی زین نما ایک پہاڑی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولی، ہمیں اس پہاڑی کے دائیں کنارے کی سیدھ لینا ہوگی۔ میں کوئی تبصرہ کیے بغیر مطلوبہ جانب مڑ گیا۔ وہاں تک ہمیں پون گھنٹہ لگ گیا تھا۔ پہاڑی کے قریب پہنچتے ہی اس نے کہا، پہاڑی کی دائیں ڈھلان پر ہو کر آگے بڑھتے جائیں، پہاڑی کے اوپر چڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ ڈھلان عبور کر کے ہم ایک نالے میں اتر گئے۔ 20-25 منٹ اس نالے میں چلنے کے بعد وہ نالا انگریزی کے حرف وائے کی طرح 2 شاخوں میں بٹ گیا تھا۔ بائیں جانب نالے کے سنگم پر مجھے رکتا دیکھ کر اس نے آواز بلند پکارا۔ اس وقت سردار میرے ساتھ چل رہا تھا۔ وہ ہم سے چند قدم پیچھے چلتے ہوئے شاید کچھ گنگنا بھی رہی تھی۔ ہم جو ہی بائیں جانب مڑے اس نے دوبارہ آواز دی، سردار بھائی۔ سردار کے ساتھ بے اختیار میں بھی مڑ کر اس کی جانب دیکھنے لگا۔ اس نے شہادت کی انگلی اٹھاتے ہوئے کہا، مجھے 2-3 منٹ لگیں گے۔ یہ کہتے ہوئے وہ ایک پتھر کی چٹان کے پیچھے غائب ہو گئی۔ ہم چند قدم آگے چل کر 2 صاف پتھروں پر بیٹھ گئے۔ راجے، ایک بات کہوں؟ سردار نے موضوع گفتگو تبدیل کیا۔
اس سے پہلے ہم ڈی بلاک جا کر وہاں سے بیرٹ M107 کو لانے کی بات کر رہے تھے۔ ہمیں امید تھی کہ میجر اورنگزیب نے اب تک اس کا ایمونیشن منگوا لیا ہوگا۔ میں نے منہ بناتے ہوئے کہا، میرے نہ کہنے سے تم نے کون سا باز آ جانا ہے؟ مجھے لگتا ہے پلوشہ تمہاری ذات میں خاصی دلچسپی لے رہی ہے۔ خان صاحب، پہلی بات یہ تمہارا ذہنی خلجان ہے، اور دوسرا اس کے بعد میں تمہارے منہ سے اس موضوع پر کوئی گفتگو نہ سنوں۔ اس میں مرچیں چبانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے یہ تو نہیں کہا کہ اسے اپنا لو۔ سردار کو میری بات خاصی محسوس ہوئی تھی۔ عورت ذات میرے لیے کتنی قابل نفرت ہے اس کا اندازہ تمہیں اب تک نہیں ہوا؟ اچھا ٹھیک ہے یار، چھوڑو اس موضوع کو۔ یوں بھی تم میں پہلے والے ہنس مکھ اخلاقی اور ٹھنڈے مزاج والے ذیشان کی کوئی بات باقی رہی ہی نہیں۔ میں جا رہا ہوں، اپنی باجی صاحب کو ساتھ لیتے آنا، اخلاق سے آری لہجے میں کہتے ہوئے میں آگے بڑھ گیا۔ اس کے بعد انگور اڈے تک وہ میرے قریب نہیں آیا تھا۔ وہ اور پلوشہ 20-25 قدم کا فاصلہ رکھ کر میرے پیچھے پیچھے چلتے رہے۔ وہ نالا بتدریج گہرائی میں اترتا چلا گیا۔ نالے کے اختتام پر پہاڑی ختم ہو رہی تھی اور کلومیٹر بھر کے فاصلے پر انگور اڈے کی آبادی بھی نظر آ رہی تھی۔ بلا شبہ پلوشہ ہمیں نہایت مختصر راستے سے وہاں تک لے آئی تھی۔ گھڑی پر نگاہ دوڑائی تو 10 بجتے دکھائی دیے۔ آبادی شروع ہوتے ہی وہ دونوں تیز قدموں سے چلتے ہوئے میرے قریب آ گئے۔ مسلسل چلنے کی وجہ سے پلوشہ کی چال میں بھی لنگڑاہٹ کم ہو گئی تھی۔ کمانڈر نصر اللہ خان خوجل خیل کی بیٹھک میں جائیں گے؟ سردار نے میرے قریب آتے ہی پوچھا۔ جی ہاں، اور محترمہ کو اب خدا حافظ کہہ دو۔ اگر میں سفارش کروں کہ صبح تک یہ ہمارے ساتھ ہی رہے گی؟ کوئی ضرورت نہیں، میں بفر گیا۔ سردار نے دکھ بھرے لہجے میں کہا، یار میرا اتنا حق نہیں بنتا کہ منہ بولی بہن کو 1-2 راتیں اپنے ساتھ رکھ لوں۔ مجھے احساس ہوا کہ پلوشہ کے بارے میں نے کچھ زیادہ ہی سخت رویہ رکھ لیا تھا کہ اس کی دشمنی میں سردار کی دوستی کو بھی پس پشت ڈال دیا تھا۔ ٹھیک ہے، اگر تم مصر ہو تو صبح آخری حد ہے، اس کے بعد اگر تم نے اصرار کیا تو میں خود چلا جاؤں گا۔ میں جانتا ہوں، وہ ممنونیت بھرے لہجے میں بولا۔ وہ ہماری گفتگو سے انجان بنی دائیں بائیں کا جائزہ لے رہی تھی۔ کمانڈر نصر اللہ خان خوجل خیل کی بیٹھک کی طرف جاتے ہوئے اس نے سردار سے چادر لے کر مفلر کی طرح اپنے چہرے کے گرد لپیٹ لی تھی۔ مجھے لگا وہ کسی سے اپنی شکل چھپانا چاہ رہی تھی۔ اس کا انداز مجھے کافی مشکوک لگا تھا، لیکن میں نے کچھ کہنے سے گریز کیا۔ بیٹھک کو تالا لگا تھا، جس کی ایک چابی ہمارے پاس بھی تھی۔ تالا کھول کر ہم اندر داخل ہوئے۔ دروازہ کنڈی کرتے ہی اس نے چہرے کے گرد لپیٹی چادر کھول لی۔ سردار نے کہا، میرا خیال ہے کمانڈر نصر اللہ کو تکلیف دینے کے بجائے بازار سے کھانا منگوا لینا چاہیے۔ نہیں، میں نے نفی میں سر ہلایا۔ اگر اسے معلوم ہوا تو بہت برا منائے گا۔ تو اس نے سوالیہ انداز میں کہا، تو یہ کہ اسے بلا لیتے ہیں۔ یہ کہہ کر میں نے بیٹھک سے باہر نکل کر اس کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازہ کھولنے والا وہ خود تھا۔ پرتپاک معانقے کے بعد اس نے میری خیر خیریت پوچھی۔ الحمدللہ محترم، ہم دونوں بالکل ٹھیک ہیں۔ میرا خیال ہے کھانا لے آؤں؟ جی ہاں، اگر تیار ہے تو۔ بالکل تیار ہے، اس نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا۔ اچھا، ہمارے ساتھ ایک مہمان بھی موجود ہے۔ خوش آمدید، میری خوش قسمتی، اس نے خوشی کا اظہار کیا۔ بیٹھک میں آ کر میں نے سردار کو کمانڈر نصر اللہ خان کی آمد کا بتایا۔ پلوشہ نے ایک مرتبہ پھر چہرے کے گرد چادر لپیٹ لی۔ میری طرح سردار کو بھی اس کا یہ فعل عجیب لگا تھا۔ وہ پوچھے بنا نہیں رہ پایا تھا۔ چہرہ چھپانے کی کیا ضرورت آن پڑی؟ وہ اطمینان بھرے انداز میں بولی، کیونکہ کمانڈر نصر اللہ خان میرا استاد ہے اور میں نہیں چاہتی کہ وہ مجھے پہچان لے۔ استاد؟ سردار کے لہجے میں حیرانی تھی۔ لمبی کہانی ہے، پلوشہ نے جواب دینے سے گریز کیا تھا۔ اسی وقت کمانڈر کھانے کے برتن لیے نمودار ہوا۔ پلوشہ نظر جھکا کر نیچے دیکھنے لگی۔ سردار سے ہاتھ ملا کر کمانڈر نصر اللہ نے اس کی جانب بھی ہاتھ بڑھا دیا۔ اس سے ہاتھ ملاتے ہوئے بھی پلوشہ نے اپنی نظریں جھکائے رکھی تھیں، لیکن کمانڈر نصر اللہ نے اس بات پر دھیان دیے بغیر کہنے لگا، آپ لوگ کھانا کھائیں، میں قہوہ لے کر آتا ہوں۔ میں نے کہا، آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہونا؟ نہیں، میں کھا چکا ہوں، دن کا کھانا میں 10 بجے تک کھا لیتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گیا۔ پلوشہ کے جبڑوں میں ابھی تک درد ہو رہا تھا۔ وہ بمشکل آدھی روٹی چبا کر پیچھے ہو گئی۔ سردار کو بھی معلوم تھا کہ اس نے کھانے سے کیوں ہاتھ کھینچے ہیں۔ خواہ کی بدمزگی سے بچنے کے لیے اس نے پلوشہ سے پوچھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ ہمارے کھانا کھاتے تک کمانڈر نصر اللہ قہوہ لے کر آ گیا تھا۔ ہمارے لیے پیالیوں میں قہوہ انڈیل کر اس نے برتن سمیٹے اور دوبارہ باہر نکل گیا۔ اس کے واپس آنے تک ہم قہوے کی پیالیاں خالی کر چکے تھے۔ اس نے پوچھا، کچھ اور چاہیے؟ اس کے انداز سے جانے کیوں مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ وہ پلوشہ کو پہچان گیا ہے، اسی لیے وہ اس کی جانب دیکھنے سے گریز کر رہا تھا۔ اب یہ بات مجھے واضح نہیں تھی
کہ آیا وہ پلوشہ کو بطور پلو خان پہچانتا ہے یا وہ اس کی پلوشہ والی اصلیت سے واقف ہے؟ اگر وہ موخر الذکر اصلیت سے واقف ہوتا تو کبھی بھی اس سے ہاتھ نہ ملاتا۔ نہیں، کچھ چاہیے تو نہیں، البتہ یہ اپنے ساتھ لیتے جائیں۔ میں نے اپنے اور سردار کے تھیلوں سے کلاشن کوفیں نکال کر اس کی جانب بڑھا دیں۔ وہ مستفسر ہوا، ان کا کیا کرنا ہے؟ یہ مال غنیمت ہے، ہم نے قبیل خان کے آدمیوں سے چھینا ہے، مزید کمانڈر عبدالحق سے پوچھ لینا۔ سمجھ گیا۔ تینوں ہتھیار اور قہوے کے برتن اٹھا کر وہ بیٹھک سے نکل گیا۔ مجھے تو سخت نیند آ رہی ہے۔ چارپائی پر لمبا ہوتے ہوئے میں نے سردار کو کہا، اگر تم نے بھی لیٹنا ہے تو دروازہ اندر سے کنڈی کر دینا۔ سردار نے کہا، نہیں، ہم ذرا بازار تک جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ کہہ کر میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ چند لمحوں میں میں گہری نیند سو گیا تھا۔ میری آنکھیں دروازہ کھلنے کی وجہ سے کھلی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں اٹھ کر آنے والے کا جائزہ لیتا، میرے کانوں میں سردار کی آواز پڑی۔ وہ پلوشہ کو کوئی بات کہہ رہا تھا۔ اٹھنے کا ارادہ ترک کر کے میں نے پھر سے آنکھیں بند کر لیں۔ آپ کا دوست تو ابھی تک نہیں جاگا؟ چارپائی کی چرچراہٹ کے ساتھ پلوشہ کی آواز ابھری۔ ساری رات جاگتا رہا ہے، 5-6 گھنٹے تو سوئے گا نا۔ ساری رات کیوں جاگتا رہا؟ پلوشہ کی آواز میں حیرانی تھی۔ معلوم نہیں، سردار نے جان چھڑانے والے انداز میں کہا۔ اچھا بھائی، میری درخواست پر غور کیا کہ نہیں؟ دیکھو پلوشے، میں اپنی مجبوری تمہیں بتا چکا ہوں۔ اگر یہ ممکن ہوتا تو مجھے بھلا کیا مسئلہ تھا؟ اس میں ناممکن کی کیا بات ہے؟ اگر آپ کہیں تو میں آپ کے دوست سے بات کر لیتی ہوں، بلکہ میں قبیل خان کی موت کے بعد اسے قتل کرنے کا ارادہ بھی ملتوی کر دوں گی۔ سردار نے اسے جھڑکا۔ تمہاری انہی باتوں سے تو وہ چڑھتا ہے۔ بھائی یقین کرو، میری وجہ سے آپ لوگوں کو سہولت ہی ملے گی۔ میں اس علاقے سے اچھی طرح واقف ہوں، آپ کی بہت اچھی رہنمائی کروں گی۔ اچھا، تم نے یہ نہیں بتایا کہ کمانڈر نصر اللہ تمہارا استاد کیسے ہو گیا؟ سردار نے اس کے اصرار سے تنگ آ کر موضوع تبدیل کرنے کی کوشش کی۔ بھائی کہا تو تھا کہ لمبی کہانی ہے۔ پلوشہ نے اس موضوع سے پہلو تہی کرنا چاہی۔ تو مختصر کر کے سنا دو۔ سردار مسر ہوا۔ میرے ابو جان قبیل خان کے لشکری تھے۔ اس وقت قبیل خان اسلحے اور منشیات کی سمگلنگ کرتا تھا۔ ایک دن اس خبیث کی نظر میری بڑی بہن پر پڑی۔ وہ اس وقت 17 سال کی تھی اور خود سے 4 سال چھوٹے بھائی کے ساتھ بکریاں چرا رہی تھی۔ اس پر نظر پڑتے ہی قبیل خان نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ میری بہن کو پکڑ کر گاڑی میں ڈال لیں۔ 2 آدمیوں نے میری معصوم باجی کو پکڑ کر زبردستی گاڑی میں گھسیڑ دیا۔ بھائی اس وقت تھوڑی دور کھڑا تھا۔ باجی کو بچانے کے لیے وہ دیوانہ وار بھاگا۔ اس کے قریب پہنچنے تک گاڑی آگے بڑھ گئی تھی۔ اس نے چلتی گاڑی پر چڑھنے کی کوشش کی، مگر ایک ظالم نے اسے لات مار کر نیچے گرا دیا۔ ہماری بدقسمتی کے نیچے گرتے ہوئے بھائی کا سر ایک پتھر سے ٹکرایا اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ اسے سب سے پہلے ایک موٹر سوار نے دیکھا جو ہمارے گاؤں سے گزر کر انگور اڈے کی طرف جا رہا تھا۔ بھائی کا لہو لہان جسم دیکھتے ہی وہ لوگوں کو اطلاع دینے کے لیے واپس پلٹا، مگر جب تک لوگ اس کے پاس پہنچتے وہ باقی نہیں رہا تھا۔ ابو جان اس وقت پنجاب گئے ہوئے تھے۔ گھر میں اور امی جان اکیلی تھیں۔ لوگ جب بھائی کی لاش اٹھا کر لائے تو گھر پر گویا قیامت ٹوٹ پڑی۔ بھائی کے موت کے ساتھ ہمیں باجی کے غائب ہونے کی فکر کھائے جا رہی تھی۔ یہ فکر ابو جان کی واپسی سے پہلے ایک اور قیامت کی صورت میں ظاہر ہوئی۔ بھائی کے موت کے چوتھے دن ہمیں باجی کی لاش بھی مل گئی۔ اس طرح کے مرنے سے پہلے وہ کئی افراد کی درندگی کا شکار ہوئی تھی۔ ابو جان واپس آئے تو کئی دن تک تو اس صدمے سے باہر نہ آ سکے۔ اس کے بعد انہوں نے قاتل کی تلاش کی کوششیں شروع کر دیں۔ قبیل خان کے محافظوں میں ابو جان کا ایک دوست شامل تھا۔ اس نے ابو جان کو اصل واقعے کی اطلاع دی۔ یوں بھی ابو جان کو پہلے سے قبیل خان پر شک تھا، کیونکہ اس کی درندگی کا شکار ہونے والی باجی پہلی لڑکی نہیں تھی۔ اس سے پہلے بھی کئی لڑکیاں اس کی ہوس کی بھینٹ چڑھ چکی تھیں۔ جوان بیٹے کی موت اور معصوم بیٹی کے ساتھ ہونے والی درندگی بھرے سلوک نے ابو جان کو کچھ سوچنے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ وہ کلاشن کوف اٹھا کر قبیل خان کے خلاف چڑھ دوڑے، مگر وہ خبیث تیار تھا۔ اس کے محافظوں نے ابو جان کو اس تک پہنچنے کے لیے زندہ نہیں چھوڑا، اور یوں ہمارا بھرا پورا گھر ایک ظالم کی ہوس کا شکار ہو گیا۔ میں اس وقت 9 سال کی تھی۔ مجھ سے 2 چھوٹے بھائی پیدا ہونے کے ساتھ ہی فوت ہو گئے تھے۔ گویا ابو جان کی میں واحد وارث تھی۔ جس وقت یہ حادثہ پیش آیا اس وقت بھی امی جان امید سے تھیں۔ ہم غلام خیل چھوڑ کر اپنے رشتے کے ماموں کے پاس چلے گئے۔ ان کا تعلق تحریک طالبان سے تھا۔ تحریک طالبان سے میری مراد مجاہدین طالبان سے ہے۔ اس وقت تک نقلی اور دہشت گرد طالبان ابھی تک پیدا نہیں ہوئے تھے۔ ماموں جان جو امی جان کے چچا زاد بھائی تھے، لیکن انہوں نے ہمارا بہت زیادہ خیال رکھا۔ امی جان نے ماموں جان سے درخواست کی کہ مجھے اس قابل بنا دیں تاکہ میں اپنے باپ، بھائی اور باجی کے قتل کا بدلہ لے سکوں۔ امی جان کی واحد امید میں ہی تھی۔
گو چند ماہ بعد اللہ پاک نے مجھے ایک اور بھائی کے تحفے سے بھی نوازا تھا، مگر وہ ابھی تک 8 سال کا بچہ ہے۔ ماموں جان نے صاف انکار کر دیا کہ مجاہدین کے کیمپ میں کسی لڑکی کو تربیت نہیں دی جاتی۔ تب امی جان نے التجا کی کہ وہ مجھے لڑکے کے روپ میں ساتھ لے جائیں۔ ہمارے ساتھ ہونے والا ظلم ایسا نہیں تھا کہ ماموں جان امی جان کی التجا ٹال سکتے۔ وہ مجھے لڑکا بنا کر ساتھ لے گئے۔ ابو جان، باجی اور بھائی کی موت نے مجھے بھی سراپا انتقام بنا دیا تھا۔ میں لڑکا بن کر تربیت حاصل کرتی رہی۔ وہاں ہمیں دینی اور دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ لڑنے بھڑنے کی تربیت بھی دی گئی۔ کمانڈر نصر اللہ صاحب بھی میرے اساتذہ میں سے ہیں۔ آپ نے ہمیں مختلف قسم کے ہتھیاروں کی تربیت دی تھی۔ پچھلے 2-3 سال سے میرے اندر بتدریج ایسی جسمانی تبدیلیاں وقوع پذیر ہونے لگیں کہ میرا مردوں کے درمیان رہنا مشکل ہو گیا۔ اپنے جسمانی خطوط چھپانے کے لیے مجھے کھلے لباس کا سہارا لینا پڑتا تھا۔ ہاتھا پائی کی تربیت سے بھی میں احتراز برتنے لگی تھی، اور اب 3 ماہ ہو گئے ہیں کہ میں نے مجاہدین کا کیمپ چھوڑ کر گھر آ گئی ہوں۔ وہ خبیث اب پہلے سے بھی زیادہ طاقتور ہو گیا ہے، جبکہ میں اس کے خلاف اکیلی ہوں۔ لڑکے کے روپ میں نے اس کے 2-3 قریبی محافظوں سے دوستی گانٹھ لی۔ انہی کی وساطت سے مجھے اس خبیث کے بارے تھوڑی بہت معلومات مل جاتی ہیں۔ مجاہدین کے پاس آنے کے بعد سے میں مسلسل کسی موقع کی تلاش میں ہوں، اور یہی وجہ ہے کہ ایک مضبوط سہارا سمجھتے ہوئے میں آپ سے درخواست کر رہی ہوں کہ مجھے اپنے ساتھ رہنے دیں۔ کم از کم قبیل خان کی دشمنی کی مضبوط وجہ ہمارے درمیان مشترک ہے۔ مکمل تفصیل بتاتے ہوئے آخر میں وہ اپنی پرانی درخواست دہرانا نہیں بھولی تھی۔ سردار نے معنی خیز لہجے میں پوچھا، ہماری قبیل خان سے دشمنی کی وجہ معلوم ہے؟ نہیں، اس نے نفی میں کہا۔ یوں بھی میں وجوہات کی تلاش میں وقت برباد نہیں کرتی۔ سردار نے انکشاف کرتے ہوئے کہا، ہمارا تعلق پاک آرمی سے ہے، اور قبیل خان ایک دہشت گرد ہے۔ اس کے تعلقات ملک دشمن عناصر سے بھی ہیں۔ ہماری اور اس کی دشمنی کی واحد وجہ یہی ہے۔ کیا؟ اس کے لہجے میں حد درجہ کی حیرانی بھری تھی۔ کہیں آپ دونوں وہی تو نہیں جنہوں نے پچھلے دنوں قبیل خان کے 2 درجن سے بھی زیادہ آدمیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اور اس کے ساتھ اس کے سب سے اہم کمانڈر روشن خان کو بھی لنگڑا کر دیا؟ تمہیں یہ سب کیسے معلوم؟ بتایا تو ہے کہ اس کے چند قریبی آدمیوں سے بھی تو تھوڑی بہت دوستی گانٹھ رکھی ہے۔ گو وہ بھی میری شکل و صورت کی وجہ سے نرم رویہ رکھتے ہیں، لیکن پھر بھی میں ان سے کچھ نہ کچھ اگلوا لیتی ہوں۔ اور جہاں تک قبیل خان کی حالیہ ہزیمت کا تعلق ہے تو اس سے تو عام لوگ بھی واقف ہیں، خاص کر ایس نے، جو روشن خان کو زندگی کی بھیک دے چکا ہے۔ اس کا تو بہت ہی چرچا ہے۔ یقیناً ایس آپ ہی ہوں گے؟ اس نے آخری فکرہ اشتیاق بھرے لہجے میں پوچھا۔ نہیں، میرا دوست ایس ہے۔ ایسا کہتے ہوئے سردار کے لہجے میں شامل فخر کا مادہ اس کے مخلص ہونے کی نشاندہی کر رہا تھا کہ اسے اپنے دوست پر فخر تھا۔ آپ اب بھی اپنے فیصلے پر قائم ہیں؟ وہ دوبارہ اسی موضوع پر لوٹ آئی تھی۔ پلوشے، میں نے تمہیں بہن کہا ہے، مجھ سے جتنا ہو سکا میں نے کر دیا۔ یقین مانو اس سے زیادہ میرے بس میں نہیں ہے۔ میں ذیشان کو خفا نہیں کر سکتا۔ یوں بھی اگر وہ اس بارے کسی سینئر کو مطلع کر دے تو میری نوکری تو جائے گی ہی، ساتھ میں حوالات کی بھی ہوا کھانا پڑے گی۔ پتہ نہیں تمہارے دوست کو مجھ سے کیا چڑ ہے۔ عجیب احمق انسان ہے، مجھے بے گناہ پیٹا بھی ہے، اور اب موڈ بھی وہی بنا رہا ہے۔ اس موضوع کو رہنے دو۔ سردار کو یقیناً اس کا انداز پسند نہیں آیا تھا۔ بھائی، خفا نہ ہو تو ایک بات پوچھوں؟ سردار نے بغیر تردد کے کہا، پوچھو۔ اس نے معصومیت بھرے لہجے میں پوچھا، کیا ساری لڑکیاں ماہین کی طرح ہوتی ہیں؟ کیا؟ تم ماہین کو کیسے جانتی ہو؟ سردار ہکلا گیا تھا۔ خود میں بھی حیرانی میں ڈوب گیا تھا۔ کل آپ دونوں مجھے سویا ہوا سمجھ کر جو باتیں کر رہے تھے میں نے ساری سن لی تھیں۔ آئندہ اردو میں بات کرتے وقت یہ یاد رکھنا کہ میں اردو زبان مکمل طور پر جانتی ہوں۔ اچھا، اب اس متعلق زبان سے ایک لفظ بھی نہ نکالنا۔ تم نے صبح چلے جانا ہے اور میں نے ذیشان کے ساتھ اکٹھا رہنا ہے۔ میں نہیں چاہتا میرا دوست کسی غلط فہمی کا شکار ہو جائے۔ صبح نہیں بھائی، میں ابھی رخصت ہو رہی ہوں۔ میں نے سوچا تھا کہ شاید ہم مل کر قبیل خان کو فنا کر دیں گے، لیکن آپ لوگوں کو میرا ساتھ ہی قبول نہیں تو زبردستی تو میں نہیں کر سکتی۔ اس کے لہجے میں مایوسی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ سردار نے کہا، بہن، اگر بات صرف میری ہوتی تو میں تمہیں دوسری بار کہنے کا موقع نہ دیتا۔ ٹھیک ہے بھائی، اپنا خیال رکھنا۔ سردار کو کہہ کر وہ مجھے مخاطب ہوئی، راجہ ذیشان حیدر صاحب، خوش ہو جاؤ، میں جا رہی ہوں، مگر میں اس سے سوتا بنا رہا۔ سردار نے کہا، پلوشے، اسے جگانے کی ضرورت نہیں۔ وہ مصر ہوئی، نہیں بھائی، میں دیکھنا چاہتی ہوں آخر اسے میرے جانے کی کتنی خوشی ہوتی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے میرے پاؤں کو پکڑ کر ہلایا۔ مجبوراً مجھے اٹھنے کی اداکاری کرنا پڑی۔ چہرے پر سے چادر اٹھاتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ وہ کلاشنکوف کندھے سے لٹکائے کھڑی تھی۔
اس کے بدن پر نیا لباس نظر آ رہا تھا، غالباً وہ کپڑے اسے سردار نے خرید کر دیے تھے۔ محترم خوش ہو جائیں، میں وعدے کے مطابق جا رہی ہوں۔ سردار بھائی نے مجھے نئے کپڑے بھی دلا دیے ہیں اور ڈاکٹر سے دوائی بھی لے دی ہے۔ میں جمائی لیتے ہوئے بولا، میری خوشی دگنی ہو جاتی اگر سردار مجھے جگا کر یہ خوشخبری سناتا کہ آپ تشریف لے جا چکی ہیں۔ مجھے روکو گے نہیں؟ اس نے میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے شرارتی لہجے میں کہا، لیکن یہ شرارت اس کے لہجے تک محدود تھی۔ اس کی آنکھوں کی گہرائی میں کوئی اور جذبہ پوشیدہ تھا جس کی توجیہ سے میں قاصر تھا۔ شاید یہ التجا تھی، امید تھی، بھروسہ تھا، یا کوئی شدت بھری خواہش تھی۔ کیا میرے روکنے سے رک جاؤ گی؟ کہہ کر تو دیکھو۔ اس مرتبہ میں نے اس کی آنکھوں میں چبھی التجا نما حکم صاف پڑھ لیا تھا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، نہ جاؤ۔ اس کے چہرے پر مسرت بھرے آثار نمودار ہوئے، لیکن یہ نہ سمجھنا کہ اس طرح میں تمہیں قتل کرنے کا ارادہ ترک کر دوں گی۔ کلاشنکوف کندھے سے اتار کر وہ چارپائی پر بیٹھ گئی۔ سردار نے خفگی بھرے لہجے میں کہا، میرے کہنے پر تو ایک رات کے لیے راضی نہیں ہو رہے تھے اور پلوشا کے کہنے پر مستقل ساتھ رکھ لیا؟ میں نے احسان جھاڑتے ہوئے فوراً کہا، ہاں، کیونکہ تم یہی چاہتے تھے اور میں تمہیں خفا نہیں کر سکتا تھا۔ سردار نے منہ بناتے ہوئے کہا، بڑی جلدی خیال آ گیا میری خفگی کا، اور میں نے اسے جواب دیے بغیر دوبارہ اپنے اوپر چادر لے لی۔ پلوشا سردار کو اپنی جانب متوجہ کر کے دوبارہ چہکنے لگی۔ سردار بھی میرے فیصلے سے خوش ہو گیا تھا، یقیناً وہ اس مظلوم لڑکی کی مدد کرنا چاہ رہا تھا۔ اچانک میرے کانوں میں زوردار دھماکے کی آواز آئی۔ میں بے اختیار اٹھ بیٹھا تھا۔ سردار نے فوراً کہا، لیں جی، قبیل خان کی بربادی کا آغاز ہو گیا ہے۔ ویسے کافی زوردار دھماکہ تھا کہ یہاں تک آواز پہنچ گئی۔ سردار نے کہا، بارود ہی اتنا زیادہ تھا، دھماکہ تو ہونا تھا۔ مجھے تو بہت سکون محسوس ہو رہا ہے۔ پلوشا نے خوشی کا اظہار کرنے میں دیر نہیں لگائی تھی۔ انہیں باتیں کرتا چھوڑ کر میں ایک بار پھر لیٹ گیا اور ان کی باتیں سنتے سنتے ہی مجھے نیند آ گئی تھی۔ شام کی اذان ہو رہی تھی جب سردار نے مجھے جگایا۔ راجے، اٹھ جا یار، شام کی اذان ہو رہی ہے۔ اور میں انگڑائی لیتے ہوئے اٹھ بیٹھا۔ رات کا کھانا ہم نے لالٹین کی روشنی میں کھایا اور خوشبودار قہوہ پی کر دوبارہ لیٹ گئے۔ سردار اور پلوشا تو چند منٹ گپ شپ کر کے سو گئے تھے، لیکن مجھے رات گئے تک نیند نہ آ سکی۔ میں موجودہ حالات پر غور کرتا رہا۔ پلوشا زور زبردستی سے ہمارے ساتھ شامل ہو گئی تھی۔ اس کی دکھ بھری کہانی سن کر مجھے مجبوراً اسے ساتھ رہنے کی اجازت دینا پڑ گئی تھی۔ یوں بھی وہ اس علاقے کی تھی اور مجھے امید تھی کہ اس کا ساتھ ہمارے لیے فائدہ مند ہی ہونا تھا۔ یوں ہی پلوشا کے بارے سوچتے سوچتے میں نیند کی وادیوں میں کھو گیا۔ صبح ناشتے کے بعد ہم ڈی بلاک جانے کے لیے تیار تھے۔ ناشتے کے برتن سمیٹتے ہوئے کمانڈر نصر اللہ نے کہا، پلو خان، کوشش کرنا کہ ان لوگوں کا ساتھ نہ چھوڑنا۔ جی استاد جی، پلوشا نے گھبرا کر کہا۔ اس کا چہرے کے گرد چادر لپیٹنا کام نہیں آ سکا تھا۔ کمانڈر نصر اللہ نے اسے آسانی سے پہچان لیا تھا۔ بیٹے، میں تم سے مجاہدین کا ساتھ چھوڑنے کی وجہ تو نہیں پوچھنا چاہتا، لیکن اتنا یاد رکھنا، ذاتی لڑائی سے زیادہ اللہ پاک کے راستے میں لڑنے کی اہمیت ہوتی ہے۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں استاد جی۔ اس مرتبہ بھی اس نے اسبات میں سر ہلا دیا تھا۔ لیکن بعض اوقات انسان کسی کے ظلم و زیادتی کا ایسا ڈسا ہوا ہوتا ہے کہ وہ انتقام کے علاوہ کسی کام کے قابل نہیں رہتا۔ اللہ پاک تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ پلوشا کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ باہر نکل گیا۔ اس کے ساتھ بات کرتے وقت پلوشا کا لہجہ کافی بھاری اور مردانہ سا محسوس ہوا تھا۔ یقیناً وہ اپنی آواز کو بھاری بنا کر بات کر رہی تھی۔ 9-10 سال کی عمر سے وہ لڑکا بن کر رہتی آ رہی تھی۔ اتنی مشق تو اس کی ہو گئی تھی کہ کوئی اسے آواز سے نہیں پہچان سکتا تھا۔ البتہ اس کے نین نقش کسی کے دل میں بھی شک کا بیج بو سکتے تھے۔ سردار نے کمانڈر نصر اللہ کے بیٹھک سے نکلتے ہی کہا، تمہارا چہرہ چھپانا تو کسی کام نہیں آ سکا۔ بھائی، میں نے اپنی سی تو کوشش کی تھی، لیکن استاد آخر استاد ہی ہوتا ہے، اور میرا خیال ہے انہوں نے مجھے کل ہی پہچان لیا تھا۔ کیا انہیں یہ معلوم نہیں کہ تم لڑکی ہو؟ نہیں، پلوشا نے نفی میں سر ہلایا۔ سردار مجھے مخاطب ہو کر بولا، پلوشا بہن نے مجاہدین کے ساتھ لڑکا بن کر تربیت حاصل کی ہے اور کمانڈر نصر اللہ اس کا استاد ہے۔ میں نے خشک لہجے میں کہا، مجھے اس عورت کے بارے جاننے میں کوئی دلچسپی نہیں۔ وہ کہاں خاموش رہنے والی تھی، فوراً بول اٹھی، میں عورت نہیں، لڑکی ہوں، بلکہ تم جیسوں کے لیے تو لڑکا ہوں۔ میں نے منہ بناتے ہوئے کہا، ہاں، لڑکیاں تمہاری طرح بد شکل ہوتی بھی نہیں۔ اچھا، پرسوں غار میں تو تم کچھ اور فرما رہے تھے کہ میرے چہرے پر تمہیں اپنی تینوں پسندیدہ ترین خواتین کی جھلک نظر آ رہی تھی، بلکہ ان سے بھی زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ بغیر لگی لپٹی رکھے وہ اس دن کی بات اگلتے ہوئے سردار کی طرف مڑی۔ بھائی، اس نے کچھ ایسا ہی کہا تھا نا؟ سردار کہا لگا کر ہنسا۔ ہاں، کچھ ایسا ہی تھا۔ چلو
کھسیاتے ہوئے میں نے اپنا سفری تھیلا کندھوں سے لٹکایا اور باہر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ اس بے باک اور چالاک لڑکی کی باتوں کا جواب دینا مشکل ہو جاتا تھا، لحاظ رکھنا تو اسے آتا ہی نہیں تھا۔ ویسے سچ سچ بتاؤ راجا صاحب، اس وقت جھوٹ بول رہے تھے یا ابھی؟ میرے پیچھے قدم بڑھاتے ہوئے اس نے شوخی بھرے لہجے میں پوچھا، مگر میں اس کی بات سنی انسنی کرتے ہوئے چلتا رہا۔ سردار نے موضوع تبدیل کرتے ہوئے پوچھا، ویسے یہاں سے غلام خیل کے لیے گاڑی تو مل جاتی ہوگی؟ یقیناً وہ نہیں چاہتا تھا کہ میں پلوشا کی باتوں پر غصہ کھا کر کوئی الٹا سیدھا بول دوں یا اسے ساتھ رکھنے کے فیصلے میں ترمیم کر دوں۔ جی بھائی، نہ صرف غلام خیل کے لیے بلکہ وانا، ڈابر میانی، دیر زوال، سرے خاورے، درے نشتر، واغدہ لائی، رغزی، شالوم وغیرہ کے لیے آسانی سے گاڑیاں مل جاتی ہیں۔ انگور اڈے سے ویگن میں بیٹھ کر ہم غلام خیل روانہ ہوئے۔ میرا ارادہ تھا کہ اسے کھڑکی والی طرف بٹھا کر اس کے ساتھ سردار کو بیٹھنے کا کہوں گا، مگر میرے کہنے کے باوجود اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، پہلے تم بیٹھو۔ اور میرے کھڑکی کے پاس بیٹھتے ہی وہ سردار سے پہلے اندر گھس کر میرے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی۔ میرے ذہن میں سردار کی کہی ہوئی بات تازہ ہوئی کہ مجھے لگتا ہے کہ پلوشا تمہاری ذات میں خاصی دلچسپی لے رہی ہے، اور میں نے یہ سن کر اسے جھڑک دیا تھا، لیکن اب اس کا میرے ساتھ بیٹھنے میں دلچسپی لینے نے مجھے سردار کی کہی ہوئی بات پر سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ گاڑی چلنے کے بعد میں نے محسوس کیا کہ وہ میرے ساتھ بالکل چپکی جا رہی تھی، لیکن میں نے اس بارے میں منہ کھولنے کے بجائے باہر کے نظارے دیکھے۔ اس علاقے کو زیادہ سے زیادہ پہچاننا ضروری تھا۔ غلام خیل پہنچنے سے 1.5 کلومیٹر پہلے وہ سردار کو دبے لہجے میں مخاطب ہوئی، یہ وہ جگہ ہے بھائی جہاں وہ واقعہ پیش آیا تھا۔ کر کے سردار نے مزید تبصرہ کرنے سے گریز کیا۔ غلام خیل میں اترتے ہی میں نے سردار کو کہا، ویسے بہتر تو یہی ہوگا کہ یہ یہیں رک کر ہماری واپسی کا انتظار کرے۔ بالکل بھی نہیں، سردار کے کچھ کہنے سے پہلے اس نے کہا، مجھے تم پر ذرا بھر بھی اعتماد نہیں ہے۔ اپنی کہی ہوئی بات سے پھرنے کے لیے تم ذرا بھی دیر نہیں لگاتے۔ کیا پتہ واپس آتے ہوئے تم مجھ سے چھپ کر نکل جاؤ۔ میں نے بگڑتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے ہم نے تمہیں ساتھ رکھنے کا نہ تو معاوضہ لیا ہے اور نہ ہی وعدہ کیا ہے، پھر اس طرح دھونس جمانے کا مطلب؟ وہ ترکی با ترکی بولی، تو یہ معاوضہ کم ہے کہ ایک خوبصورت لڑکی تم جیسے سڑیل کے ساتھ رہ رہی ہے؟ پلوشے، سردار نے اسے کڑے تیوروں سے گھورا، مگر اس نے بے پرواہی سے کندھے اچکا دیے۔ تمہیں مظلوم سمجھنا ہی میری غلطی تھی، یہ کہہ کر میں نے مطلوبہ سمت قدم بڑھا دیے۔ چلو اپنی کوئی غلطی تو تم نے تسلیم کر لی ہے، کہتے ہوئے اس نے میرے پیچھے قدم بڑھا دیے۔ ڈی بلاک سے وہاں آتے ہوئے ہمیں کوئی دشواری پیش نہیں آئی تھی، کیونکہ ہم مسلسل نشیب میں چلتے آئے تھے۔ اب وہاں تک جاتے ہوئے بلندی کا سفر طے کرنا تھا، جو بلا شبہ مشکل کام تھا۔ پلوشا مقامی تھی اور پہاڑی علاقے میں چلنے پھرنے کا اس کا تجربہ ہم سے کہیں زیادہ تھا۔ اس کے اٹھتے قدم دیکھ کر لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ چڑھائی پر چڑھ رہی ہے۔ وہ ہم سے چند قدم آگے تھی اور ہمارے لیے اسے کئی بار اپنے قدموں کی رفتار کم کرنا پڑی۔ سردار کا سفری تھیلا اس نے زبردستی اس سے لے کر اپنے کاندھوں میں ڈال لیا۔ ڈی بلاک کے نیچے سے گزرنے والے نالے میں پہنچ کر ہم نے ہاتھ لہرا کر ڈیوٹی پر موجود سنتری کو اپنی جانب متوجہ کیا اور پھر آخری چڑھائی چڑھنے لگے۔ درمیان تک تو پلوشا ہم سے آگے آگے رہی، لیکن اس کے بعد جان بوجھ کر ہمارے عقب میں چلنے لگی۔ سنتری کی پوسٹ سے تھوڑا ہی دور ہمیں روک دیا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہم شناخت کا مرحلہ طے کر کے پوسٹ کمانڈر کے بینکر میں بیٹھے تھے۔ اب تک وہی پچھلا پوسٹ کمانڈر ہی وہاں موجود تھا، اس لیے ہم تعارف وغیرہ کی زحمت سے بچ گئے تھے۔ رسمی گفتگو کے بعد وہ مطلب کی بات پر آ گیا۔ آپ کی رائفل کا ایمونیشن پہنچ گیا ہے، اور اورنگزیب صاحب نے کہا ہے کہ آپ جیسے ہی یہاں پہنچتے ہیں ذیشان کو کہنا کہ مجھ سے بات کر لے۔ میں مستفسر ہوا، فون پر؟ پوسٹ کمانڈر نے کہا، جی ہاں، آئی کام کی رینج سے تو وہ باہر ہیں، میری بات کرواؤ۔ کہنے پر اس نے فون کا ریسیور اٹھایا اور 0 ڈائل کر کے کہنے لگا کہ میجر اورنگزیب کو لائن پر لے آؤ، انہیں کہو ذیشان نے بات کرنی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے ریسیور رکھ دیا۔ چند لمحوں کے بعد ہی فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ اس نے ریسیور اٹھا کر کان سے لگایا اور پھر ریسیور میری جانب بڑھا دیا۔ میں نے ریسیور لیتے ہی کہا، السلام علیکم سر، ذیشان بات کر رہا ہوں۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو جوان؟ اورنگزیب صاحب کی آواز میں مجھے پریشانی کی جھلک نظر آئی۔ ٹھیک ہوں سر، میں نے حشاش بشاش لہجے میں جواب دیا۔ اور سردار؟ وہ بھی ٹھیک ٹھاک ہے۔ تم لوگوں نے الفا 2 سے رابطہ کیوں نہیں کیا تھا؟ ضرورت ہی پیش نہیں آئی، بلکہ صاف کہوں تو ہمیں خیال ہی نہیں آیا تھا۔ دیکھو ذیشان، اگر میں نے تمہیں رابطہ نمبر دیا تھا تو اس کا کوئی مقصد بھی تھا۔ تمہیں روزانہ کم از کم ایک بار تو اسے اپنی خیریت سے آگاہ کرنا چاہیے تھا۔ اورنگزیب صاحب کے لہجے میں شامل پریشانی سے میرا دل ہولنے لگا تھا۔ میں نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا، سر میں معذرت خواہ ہوں، آئندہ خیال رکھیں گے۔
سردار کی بیوی وضع حمل میں جانبر نہیں رہ سکی۔ آج اسے گزرے ہوئے تیسرا دن ہے، البتہ نو مولود ٹھیک ٹھاک ہے۔ کیا؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میری آواز لڑکھڑانے لگی تھی۔ مجھے پرسوں ہی تمہارے کمانڈنگ آفیسر نے فون پر یہ افسوسناک خبر سنائی، اور میں نے اسی وقت الفا 2 کو یہ پیغام دے دیا کہ تمہیں واپسی کا حکم سنا دے۔ بہرحال جو ہونا ہو، اسے کسی صورت روکا نہیں جا سکتا۔ تم بس یہ خیال رکھنا کہ اسے گھر جانے سے پہلے یہ بات پتہ نہیں چلنی چاہیے، اور اسے وانا تک بھی چھوڑاؤ۔ ٹھیک ہے سر، اس کے علاوہ میرے پاس کہنے کو کچھ تھا ہی نہیں۔ ذیشان، مجھے افسوس ہے، لیکن ایک دن سب کو جانا ہے۔ جی سر، اگر تم بھی چھٹی جانا چاہو تو۔ فی الحال تو نہیں جانا سر، میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے انکار کر دیا۔ ٹھیک ہے، مزید باتوں کا وقت نہیں، میں اس وقت وانا میں ہوں، باقی باتیں اکٹھے بیٹھ کر کریں گے، فی امان اللہ۔ میں نے رسیور رکھ کر ایک گہرا سانس لیا اور پھر ہونٹوں پر زبردستی مسکراہٹ بکھیرتا ہوا بولا، خان صاحب مبارک ہو، بیٹا ہوا ہے۔ کیا سچ؟ وہ خوشی سے اچھل پڑا تھا۔ ہاں یار، اور دوسری خوشخبری یہ ہے کہ تمہاری چھٹی بھی ہو گئی ہے۔ شکریہ یار، اس نے مسرت بھرے انداز میں کہا، لیکن تم فون پر تو یوں بات کر رہے تھے جیسے کوئی افسوسناک واقعہ ہو گیا ہو۔ اس سے بڑی افسوسناک بات کیا ہوگی کہ ایک اور پٹھان دنیا میں آ گیا ہے۔ میں نے مزاحیہ انداز اپنانے کی کوشش کی، مگر میرے دل کی جو حالت تھی اس کے بارے میں صرف میرا رب ہی جانتا تھا۔